بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے فتوے کا ٹاپک ہمارا حج ہی ہے، اور یہ ایک نیا ٹاپک ہے کہ جس نے حج نہ کیا اسے حج بدل کے لیے بھیجنا۔ یہ پہلے بھی گزر چکا ہے لیکن اس میں مزید کچھ چیزیں بھی ہیں۔ نیز حج بدل والا نیت کیا کرے؟ یہ فتویٰ ابھی اسی سال ہی جاری ہوا ہے، 31 مئی 2022 کو۔ اس میں لکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع دین درج سوالات کے بارے میں؟ جس شخص نے اپنا حج نہیں کیا اور اس پر حج فرض بھی نہیں، تو کیا اسے حج بدل کے لیے بھیج سکتے ہیں؟ یہ ہمارا پہلے ٹاپک ہو چکا ہے، ہم دوسرے والے ٹاپک پہ ہم آج پڑھیں گے۔ حج بدل کرنے والا کس کی طرف سے حج کی نیت کرے گا؟ اپنی طرف سے یا حج کروانے والے کی طرف سے؟ اس میں جو پہلا ٹاپک تھا کہ جس نے اپنا حج نہیں کیا، حج فرض بھی نہیں، تو اس کو حج بدل کے لیے بھیج سکتے یا نہیں۔ اس میں تھوڑا سا مزید شرائط کی موجودگی میں کسی دوسرے سے حج بدل کروا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ حج بدل کے لیے ایسے شخص کو بھیجا جائے جو متقی اور پرہیزگار، حج کے مسائل کو جانتا ہو اور اپنی طرف سے حج ادا کر چکا ہو، تاکہ ارکان حج کا کامل طریقے سے ادا کر سکے۔ اور اگر اس نے پہلے حج نہیں کیا اور اس پر حج فرض بھی نہیں، تو اسے بھیجنا بھی جائز ہے اور حج بھی ادا ہو جائے گا۔ البتہ جس شخص پر حج فرض ہو چکا ہو اور اس نے ابھی تک ادا نہ کیا ہو، تو جان بوجھ کر اسے حج بدل کے لیے بھیجنا مکروہ تحریمی ہے۔ شرائط کی موجودگی میں دوسرے سے حج کروا سکتے ہیں۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں ہے، عبادات کی 3 قسمیں ہیں: فقط مالی جیسے زکوٰۃ اور صدقہ فطر، فقط بدنی جیسے نماز اور روزہ، مالی اور بدنی کا مجموعہ جیسے حج۔ پہلی قسم میں اختیاری اور اضطراری دونوں حالتوں میں اپنی طرف سے دوسرے کو نائب بنانا صحیح ہے، یعنی کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ میری طرف سے زکوٰۃ دے دینا یا میری طرف سے صدقہ فطر دے دینا۔ اور دوسری قسم میں مطلقاً درست نہیں، جو نماز اور روزہ ہے، اس کے لیے کسی دوسرے کو نہیں کہا جا سکتا کہ میری طرف سے نماز پڑھ دو یا میری طرف سے روزے ادا کر دو، یہ صرف خود ہی نماز اور روزے ادا کرنے ہوں۔ تیسری میں خود قادر نہ ہونے کے وقت نائب بنا سکتے، یعنی حج پر قادر نہ ہو، معذور ہو، بیمار ہو، تو پھر اس کو بھیج سکتے ہیں۔ اس کی اور بھی مختلف صورتیں ہیں کہ خود قادر نہ ہو تو وہ نائب بنا سکتے، سے مزید صورتیں بھی ہیں۔ حج بدل کے لیے کس شخص کو بھیجنا بہتر ہے؟ اس بارے میں الاختیار للتعلیل المختار میں ہے، بہتر یہ کہ حج کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کرے جو آزاد، عاقل، بالغ اور اس نے پہلے حج کر لیا ہو اور حج کے راستے اور اس کے افعال کو جانتا ہو، تاکہ کامل طریقے سے اس کا حج ادا ہو جائے۔ دوسرا ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ حج بدل کرنے والے کے لیے محجوج عنہ، یعنی جس کی طرف سے حج کر رہا ہے اس کی طرف سے حج کی نیت کرنا ضروری ہے، یعنی جو بھیج رہا ہے اس کے حج کا جو ہے نیت کرے۔ اپنی طرف سے حج کی نیت نہیں کر سکتا، اگر اپنی طرف سے کرے گا تو حج کروانے والے کا حج ادا نہیں ہوگا۔ مناسک ملا علی قاری میں حج بدل کی شرائط کے بیان میں لکھا ہے، 9ویں شرط نیت ہے، یعنی احرام کے وقت محجوج عنہ، یعنی جس کی طرف سے حج کر رہا ہے اس کی طرف سے نیت ہو۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک احرام کے بعد اور حج کے افعال شروع کرنے سے پہلے بھی نیت ہو سکتی ہے۔ نیت یہ کہ بندہ زبان سے یوں کہے، زبان سے نیت کا لفظ ہے کہ میں نے فلاں کی طرف سے احرام باندھا، ان میں نے فلاں کی طرف سے حج کی نیت کی، اور اگر چاہے تو اس کی طرف سے دل کی نیت پر اکتفا کر لے۔ بدایع الصنائع میں حج بدل کی شرائط کے بیان میں ہے، حج بدل کی شرائط میں سے یہ ہے کہ احرام کے وقت محجوج عنہ جس کی طرف سے حج کر رہا ہے اس کی طرف سے نیت ہو، کیونکہ نائب یعنی حج کرنے والا جو ہے حج کروانے والے کی طرف سے حج کر رہا ہے، نہ کہ اپنی طرف سے۔
لہذا اسی کی نیت سے حج نیت کرنا ضروری ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج بدل کی شرائط کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حج بدل کرنے والا تنہا ایک محجوج عنہ کی طرف سے حج واحد کی نیت کرے، مثلا اگر اس کی طرف سے نیت نہ کی یا دو حج کی نیت کی، ایک اس کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے، یا دو شخصوں کی طرف سے نیت کی، ایک اس کی جانب ایک منیب آخر کی جانب سے، تو کافی نہ ہوگا۔ یعنی ایک کی طرف سے ہی حج ہوگا، دو کی نیت نہیں کر سکتا، اپنی ساتھ نیت نہیں کر سکتا، یا کسی دوسرے شخص کی نیت نہیں کر سکتا۔ جس نے پیسے دے کر بھیجا ہے صرف اسی شخص کی نیت چلے گی۔ حج بدل کی شرائط اور ان کے مختلف احکام جاننے کے لیے بہار شریعت جلد اول حصہ 6 صفحہ 1201 سے حج بدل کی شرائط کا مطالعہ فرمائیں۔ رفیق الحرمین صفحہ 208 تک 212 پہ بھی اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کو اس کی ریسرچ بھی مفتی قاسم صاحب نے کی ہے۔ مزید اس جیسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اس جیسے فتاوی جات دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ہمارا جو اسلامک فتویٰ ریڈنگ چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے، اس کو دوسروں تک بھی شیئر کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ اللہ حافظ۔